بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیو، اللہ پاک سورۃ عصر میں قسم کھا کر فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ پاک کی ذات قسم نہ بھی کھائے تو اللہ پاک کی ذات تو پاک ہے۔ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، عمل الصالحات، صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے حق بات کی تلقین کی۔ میرے دوست اور بھائیو، آج دنیا میں ہزاروں قومیں گزریں، ہزاروں امتیں گزریں، انبیاء کے ساتھ انہوں نے اپنے وقت گزارے، لیکن اس امت کو بہترین امت کیوں کہا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہا گیا کہ بھائی یہ وہ امت ہے کہ جو نیکی کا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے 62 ہاتھ قد تھے، اللہ پاک نے ان کو ایسے گرا دی جیسے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اس امت کو صرف بہترین اس لیے کہا گیا کہ خود نیکی کا کام کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، خود بھی نیک کام کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ ہمارے جیسے ہزاروں آئے، اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، ہم نے بھی عنقریب اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہمارا مقدر بن جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ ہمارے اس دنیا میں نا چہچاہٹ کو دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، باقی چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں۔ میرے دوست اور بھائی، وہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا۔ تو ہمیں اس چیز کا سوچ کرنی چاہیے کہ جہاں پر ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا تو کیا ہمارے ساتھ کوئی مدد آ جائے گی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب ان کی کیا کہتے ہیں پیغام پر عمل نہیں کیا نا، تو اللہ پاک نے ان کے بیچ میں بھی پانی کی دیوار حائل کر دی کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئی، جب اچانک پانی ابھرا نا، تو بیٹے کو انہوں نے کہا کہ بیٹا میری طرف آ جا، تو بیٹے کے درمیان انہوں نے پانی کی دیوار حائل کر دی۔ تو میرے دوستوں بھائی، پیغمبر بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے کہ جس نے ایمان نہیں لایا۔ تو ہم اگر اس خوش فہمی رہیں کہ ہمیں کوئی بچا لے گا، ہمیں کوئی ہماری مدد کر لے گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، جس پر اللہ کا کرم ہو گیا وہ علیحدہ بات ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کو دعوت دینے والے بن جائیں۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہ وہ نبیوں والا کام ہے۔ کل انبیاء کے ساتھ کچھ لوگ عرش پر بیٹھے ہوں گے، سیٹوں پر ہوں گے، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے نبیوں والا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو اس کام کی فکر عطا فرما دے کہ پوری انسانیت جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ ہمیں اللہ پاک کے ذات نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس امت کو خاص بہترین امت اسی لیے بنایا کہ یہ نبیوں والا کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو سیکھ کر کے، اس کام کو سیکھنے کے لیے بزرگان دین 4 ماہ لگا کر کام سیکھا جائے اور پھر اس کو زندگی کا اپنا پورا منشور بنا کر اس کام کو جہاں کہیں رہے وہاں پر اپنا کام کیا جائے۔ تو میرے دوستوں بھائیو، ہمارا بھی ارادہ ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، کیونکہ ہم عنقریب اپنے اللہ کے ساتھ تاکہ کامیاب ہو کر کے جانے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔